میرے اور آپ کے پیغمبر فعلمت ما فی السماوات والارض کہہ کر بتا رہا ہے کہ جو کچھ زمینوں میں ہے وہ بھی میں نے جان لیا، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی میں نے جان لیا۔ اور ایک بدبخت کہتا ہے کہ رسول کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ اندازہ کرو، عقیدہ اہل سنت کا خود سے نہیں بنا، قرآن و سنت کی روشنی میں بنا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فعلمت، مجھے علم حاصل ہو گیا ان تمام چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے، ان تمام چیزوں کا جو زمینوں میں ہے۔ یہاں نتیجہ نکلا، ایک آسمان کی ساری چیزیں مصطفیٰ جانتے ہیں، اس کے بعد دوسری آسمان کی ساری چیزیں مصطفیٰ کریم جانتے ہیں، اس کے بعد تیسری آسمان کے ساری چیزیں مصطفیٰ جانتے ہیں۔ اسی طرح چلتے چلتے ساتوں آسمانوں کے تمام چیزوں سے آپ آگاہ ہیں، اللہ نے آپ کو علم عطا کیا۔ اسی طرح زمین کے تہ خانے میں تحت الثری تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں۔ میں ان علماء کو جو جبہ کبہ پہن کے آتے ہیں، جو پگڑی شگڑی سجا کے آتے ہیں، ممبر پر بیٹھ کر میرے مصطفیٰ کریم کے علم کو چیلنج کرتے ہیں، اس کا پتہ نہیں تھا، اس کا پتہ نہیں تھا۔ ذرا اکابر علماء کو پڑھیے۔ شیخ محدث شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اشیت اللمع شرح المشکات میں فرماتے ہیں فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کی ترجمہ اور تشریح میں فرماتے ہیں پس دانستم ہرچی در آسمانہا و ہرچی در زمین بود، میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو۔ عبارت است حصول تمام علوم جزوی و کلی احاطہ۔ شیخ صاحب نے حدیث کے ترجمہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں عبارت است، اس سے یہ مسئلہ عقیدہ بن رہا ہے کیا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے علم جزوی اور علم کلی عطا فرما دیا اور تمام پر مصطفیٰ کریم کا ادراک ہے۔ پس دانستم ہر چی در آسمان ہا ہر چی در زمین بود۔ کیسے واضح کلمات ہیں اکابر علماء کے۔ وہ علماء شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کوئی معمولی نہیں، بارگاہ مصطفیٰ کے مقبول ترین اور حضوری علماء میں سے ہیں، یعنی حضور کی مجلسوں میں شرف حاضری جس کو اللہ نے عطا کیا روحانی طور پر، اتنا مضبوط رابطہ۔ جذب القلوب میں آپ جذب القلوب الی دیار المحبوب مدینہ شریف کی تاریخ پر آپ نے کتاب لکھی، میری لائبریری میں موجود ہے فارسی میں۔ اس کے اندر فرماتے ہیں کہ میں حرمین شریفین کی زیارت کرنے گیا، میں حج کرنے گیا، حج کرنے کے بعد پھر میں مدینہ المنورہ چلا گیا۔ مدینہ شریف میں جب گیا تو میرے پیر کے پنجے میں نیچے کی طرف سے ایک دانہ تھا جس کا میں نے بہت بڑے بڑے حاذق حکیموں سے علاج کرایا، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ مدینہ شریف کی زیارت کی، وہاں مدینہ شریف میں ایک جگہ بیٹھ کر مدینہ شریف کی مٹی کو مثل پاؤڈر اور دوائی کے اس زخم کے اوپر ڈالتا رہا، ایک دو مرتبہ کرنے سے اس زخم کا نام و نشان نہ رہا۔ یہ عقیدہ ہے کہ زخم کو وہ علاج حاذق حکیموں سے کرا کے تھک گئے، درست نہیں ہوا، اس کے بعد وہ مٹی لگا دی مدینہ المنورہ کی، پیر ٹھیک ہو گیا۔ یہاں سے اس کے عقیدے کا بھی پتہ چلتا ہے، جس نے مدارج النبوت میں رسول کریم کی سیرت کو بیان کیا، کمال کا آپ نے عشق کا مظاہرہ کیا ہے، لہٰذا جذب القلوب میں بھی آپ نے کمال کا مظاہرہ کیا ہے، اور مشکات المصابیح شریف کی شرح لکھی ہے اشیت اللمعات کے نام سے، اس میں بھی کمال کا آپ نے ذکر بیان کیا ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے علمی قد و قامت کو دیوبندی بھی مانتا ہے، اہل حدیث بھی مانتا ہے، ظاہری طور پر بڑے ادب اور احترام سے ان کا نام لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کے نظریات اور عقیدہ پر بھی نظر رکھو۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جزوی اور کلی تمام علوم کو بیان کیا۔
یہ کتاب، یہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے، یہ کتاب مشکات المصابیح کے اندر باب المساجد میں موجود ہے۔ باب المساجد مواعظ صلاۃ کے فصل کے اندر آپ جا کے دیکھ لیجئے۔